السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم بات کریں گے استخارہ کی نماز کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت نماز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے صلاح لیتے ہیں مختلف کاموں میں، جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس، منگنی یا پھر شادی وغیرہ، کوئی بھی بڑا یا چھوٹا کام، اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے صلاح لیتے ہیں۔ تو اس نماز کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سب لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انہی باتوں کی وجہ سے استخارہ کی نماز کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا اور غلطی اپنی ہوتی ہے، قصور بھی اپنا ہوتا ہے، لیکن ہم استخارہ کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری لائف میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ استغفر اللہ۔ ہم اس بات کو اینڈ میں ڈسکس کریں گے کہ استخارہ کی نماز کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا۔ چلیے ابھی ہم اس کو شروع سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لیتے ہیں۔ اس صلاح لینے کو ہی استخارہ کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی کہیں بھی بزنس کریں، منگنی کریں یا شادی کریں یا پھر سفر کریں یا اور کوئی کام کریں تو بے استخارہ کیے نہ کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور استخارہ کی نماز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھیں۔ اس کا میں یہاں پہ اسکرین شاٹ لگا دوں گی اور میں پڑھ کے بھی بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اور جب حاضل امرہ پر پہنچیں، جس پر لکیر بنی ہوئی ہے، تو اس کے پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کر لیں جس کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پاک اور صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائیں۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی پر عمل کریں۔ اور اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو تو دوسرے دن، تیسرے دن، 2 4 5 دن، جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے تب تک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی اور برائی معلوم ہو جائے گی۔ اور اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کریں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرنا چاہیے کہ فلانے دن جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک طریقہ تو یہی ہے استخارہ کرنے کا، یہ میں نے آپ کو بہشتی زیور سے بتایا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے، پھر یہ دعا کہے۔ یہاں پہ اس دعا کا کوئی بھی ٹائم نہیں بتایا گیا، آپ اس دعا کو کسی بھی ٹائم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور طریقہ یہی ہے کہ آپ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور پھر اللہ سے رو رو کر دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنی اس چیز کے بارے میں دعا کریں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دل اسی طرف مائل ہو جائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور آپ اسی چیز کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ سب سے بیسٹ ہے آپ اس دعا کو حفظ یاد کر لیں اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھتے رہیں تو آپ کا دل مضبوط رہے گا۔ اور اس دعا کا میننگ دیکھیں کتنا بیوٹیفل ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ چلیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتی ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتی ہوں، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کے جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اسے میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت فرما۔ اور تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، اور میری قسمت میں بھلائی کر جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو حفظ یاد کر لیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے آپ اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی لائف میں پریشانیوں میں نہیں پھنسیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کرتے رہیں گے۔
اور ہمیں اللہ پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ اور اس دعا کا اثر انداز نہ ہونے کا ریزن یہی ہے کہ ہم استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ دیکھیے اگر آپ پریشانیوں میں ہیں تو دوسرا آپ کی پریشانی کیسے سمجھے گا، دوسرا انسان اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کیسے صلاح لے گا؟ تو اس لیے ہمیں استخارہ خود کرنا چاہیے۔ پریشانیوں میں آپ ہیں اور جو دعا مانگتے ٹائم کیفیت آپ کی ہوگی وہ اس شخص کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے جو اس پریشانی میں ہے ہی نہیں؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ استخارہ اپنے لیے خود کریں۔ آپ کا معاملہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود صلاح لیں، اللہ تعالیٰ سے خود باتیں کریں، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کریں گے۔ اس دعا کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں کیونکہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم بڑی بڑی مشکلوں سے بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں اور اس پر عمل بھی ضرور کریں اور اپنے لیے استخارہ خود کریں۔ اللہ حافظ۔